السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو دین سے دنیا۔ ہمارے پچھلے ویڈیو میں ہم نے سورہ یاسین کی شروعات کی تھی، جس میں شروع کی 12 آیتیں حفظ کر لی تھیں۔ آئیے اس کے آگے سے شروع کرتے ہیں۔ اس سیگمنٹ میں اللہ تعالیٰ نے ان بستی والوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلایا تھا اور حق کو قبول کرنے سے انکار کیا تھا، جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا عذاب ڈالا کہ وہ نیست و نابود ہو گئے۔ اس واقعے کو اصحاب القاریہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ، اور پیش کیجیے، لہم ان کو، مثلاً یعنی ایگزامپل، اصحاب القاریہ بستی والوں کو، یا شہر کے لوگوں کو۔ اصحاب مطلب لوگ، قاریہ شہر۔ اذ جب، جاء آئے، المرسلون ان کی طرف، نبی یا رسول۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثْلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذَا جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔ اچھا دیکھیے، اب وہ قوم کون سی تھی یا پھر وہ بستی کون سی تھی، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پر کچھ مفسرین نے اسے انطاکیہ شہر بتایا ہے، جو پریزنٹ ٹائم میں ترکی کا ایک شہر ہے۔ پر ہسٹری میں اس بات کا کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا ہے کہ انطاکیہ پر کوئی بھی ایسی تباہی آئی ہو جسے پیغمبر کے انکار کرنے کی وجہ یا عذاب ٹھہرایا گیا ہو۔ اس وجہ سے یہ بات قبول نہیں کی جا سکتی کہ اس بستی سے مراد انطاکیہ سٹی ہی ہے۔ بستی کون سی تھی یہ قرآن میں نہیں بتایا گیا ہے اور نہ ہی کسی حدیث میں، بلکہ یہ بات کسی بھی بھروسے مند کے ذریعے نہیں معلوم ہوتی کہ یہ رسول کون تھے اور کس زمانے میں بھیجے گئے تھے۔ الغرض قرآن میں یہ قصہ یہاں بیان کرنے کا مقصد صرف یہ سمجھانا ہے کہ جن لوگوں نے رسولوں کو ٹھکرایا ان کا کیا انجام ہوا۔ خاص کر قریش کے لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ تم جو ضد اور ہٹ دھرمی کا رویہ اختیار کیے ہو، جس پر چل رہے ہو، تو تمہارا بھی انجام انہی بستی والوں کی طرح ہوگا۔ اِذْ أَرْسَلْنَا، جب ہم نے بھیجا، إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، ان کی طرف دو، یعنی ان کی طرف دو رسول، فَكَذَّبُوهُمَا، تو جھٹلایا انہوں نے ان دونوں کو، فَعَزَّزْنَا، تو ہم نے ان کو طاقت دی، بِثَالِثٍ، تیسرے سے، فَقَالُوا، تو وہ بولے، یعنی وہ رسول بولے، إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، بے شک ہم تمہاری طرف رسول بن کر آئے ہیں یا رسول بنائے گئے ہیں۔ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، جب ہم نے ان کی طرف دو رسولوں کو بھیجا تو انہوں نے انکار کیا، تو ہم نے انہیں تیسرے سے طاقت دی اور وہ بولے، یعنی وہ رسول بولے، بے شک ہم تمہاری طرف نبی بن کر آئے ہیں۔ تو اس بات پر ان بستی والوں نے کیا کہا؟ قالوا ما انتم، وہ بولے یعنی بستی والے، ما انتم، نہیں ہیں آپ، الا بشر، سوائے انسان کے، مثلنا، ہماری طرح، بشر مثلنا، ہماری طرح کے انسان، وما، اور نہیں ہیں، انزل الرحمن، رحمان کا اتارا ہوا یا رحمان کا بتایا ہوا، من شیء، کچھ بھی، ان انتم، تو تم ہو، الا تکذبون، سوائے جھوٹ کے یا سوائے جھوٹ بولنے کے۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزلنا الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون، یعنی وہ بولے، یعنی وہ قوم کے لوگ بولے کہ تم ہماری طرح کے انسان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو، اور اس رحمان نے تمہیں کچھ بھی نہیں بتایا ہے، کوئی بھی چیز نہیں بتائی ہے، یو آر اونلی لائنگ، تم صرف جھوٹ بول رہے ہو۔
اب یہی خیال مکہ کے بھی غیر مسلموں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا۔ وہ بھی یہی بات کہتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ یہ بات قرآن مجید کی سورہ فرقان کی آیت نمبر 7 میں کہی گئی ہے۔ ٹھیک اسی طرح سورہ انبیاء کی آیت نمبر 3 میں بھی مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ ایسے الفاظ کہے ہیں کہ یہ ظالم لوگ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ آدمی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جیسے ایک انسان کے سوا آخر اور کیا ہے؟ پھر کیا تم آنکھوں دیکھے اس جھوٹ کے شکار ہو جاؤ گے؟ قرآن مکہ کے غیر مسلموں کے اس جاہلانہ خیال کو غلط بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ کوئی نئی جہالت نہیں ہے جو آج پہلی بار ان لوگوں سے ظاہر ہو رہی ہو، بلکہ بہت پرانے زمانے سے تمام جاہل لوگ اسی غلط فہمی میں مبتلا رہے ہیں کہ جو انسان ہے وہ رسول نہیں ہو سکتا اور جو رسول ہے وہ انسان نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک اسی طرح سورہ مومنون میں نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوح کی قوم کے سرداروں نے جب نوح کو پیغمبری کا انکار کیا تو یہی کہا تھا، یہ آدمی اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ یہ انسان ہے تمہیں جیسا اور چاہتا ہے کہ تم پر اپنی بڑائی جمائے، حالانکہ اگر اللہ چاہتا تو فرشتے اتارتا، ہم نے تو یہ بات کبھی اپنے باپ دادا سے نہیں سنی۔ ٹھیک اسی طرح عاد اور سمود کی قوم نے بھی اپنے نبیوں کو جھٹلایا اور تقریباً تمام نبیوں کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ تغابن میں فرماتا ہے، کیا انہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا یعنی حق سے انکار کیا اور پھر اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا اور آگے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلیلیں لے کر آتے رہے مگر انہوں نے کہا کیا اب انسان ہماری رہنمائی کریں گے؟ اسی وجہ سے انہوں نے کفر یعنی حق سے انکار کیا۔ لوگوں کے پاس جب ہدایت آئی تو کوئی چیز انہیں ایمان لانے سے روکنے والی تھی تو وہ یہ کہ وہ فرض کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی فرشتہ یا کچھ اور طرح کی مخلوق بھیجیں گے۔ پھر قرآن پوری طرح سے صاف صاف کہتا ہے کہ اللہ نے ہمیشہ انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور انسان کی ہدایت کے لیے انسان ہی رسول ہو سکتا ہے، نہ کہ کوئی فرشتہ یا انسانی خاصیت سے بڑھ کر کوئی ہستی۔ اور ہم نے تم سے پہلے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا ہے جن پر ہم وحی کرتے ہیں۔ اگر تم نہیں جانتے تو علم رکھنے والوں سے پوچھ لو، اور ہم نے ان کو ایسے جسم نہیں بنایا کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ جینے والے تھے۔ اور اب مشرکین مکہ بھی اسی جہالت میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ ان سب لوگوں کا یہی ہمیشہ خیال رہا ہے کہ اللہ سرے سے انسانی ہدایت کے لیے کوئی وحی نہیں اتارتا، اس کو صرف اپنی دنیا کے اوپر کی جو دنیا ہے ان معاملوں میں دلچسپی ہے اور انسانوں کا معاملہ اس نے انسانوں پر ہی چھوڑ دیا ہے۔ تو قوم کے اس طرح کی جاہلانہ باتوں پر ان نبیوں نے کیا کہا؟ قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، وہ بولے ربنا یعلم، ہمارا رب ہی جانتا ہے، انا بے شک، الیکم تمہاری طرف، لمرسلون یقیناً رسول ہے۔ یعنی قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، وہ بولے اللہ ہی جانتا ہے، ہمارا اللہ جانتا ہے کہ ہم بے شک تمہاری طرف یقیناً رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور نہیں ہے ہماری کوئی بھی رسپانسبلٹی سوائے اس کے کہ ہم آپ کو کھلا پیغام پہنچا دیں۔ وما علینا، اور نہیں ہے علینا ہم پر، الا سوائے، بلاغ مطلب پیغام، مبین یعنی کھلا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور نہیں ہے ہمارا کوئی بھی کام یا ہماری کوئی بھی رسپانسبلٹی سوائے بلاغ المبین، کھلا پیغام پہنچانا۔ یعنی ہمارا کام اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ جو پیغام تم تک پہنچانے کے لیے سارے جہاں کے رب نے ہمارے سپرد کیا ہے وہ تمہیں پہنچا دیں۔
اس کے بعد تمہیں یہ حق ہے کہ تم مانو یا نہ مانو۔ یہ ذمہ داری ہم پر نہیں ڈالی گئی ہے کہ تمہیں زبردستی منوا کر ہی چھوڑیں، اور اگر تم نہ مانو گے تو تمہارے کفر میں ہم نہیں پکڑے جائیں گے، بلکہ اپنے جرم کی جواب دہی تمہیں خود ہی کرنی پڑے گی۔ قالو، تو وہ بولے، قالو یعنی بستی والے بولے، انا تطیرنا بکم، بے شک ہم مانتے ہیں تمہیں نحوست، لئن لم تنتہوا، اگر تم لوگ نہ مانے، لامرجمنکم، تو سنگسار کر دیں گے یعنی پتھر سے، ولا یمسنکم، اور تم کو چوٹ پہنچائیں گے، منا عذاب علیم، ہوگا ہماری طرف سے بڑا دردناک عذاب۔ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولا یمسنکم منا عذاب علیم۔ بستی والے کہنے لگے، ہم تو تمہیں اپنے لیے نحوست سمجھتے ہیں، اگر تم نہ مانے تو ہم تم کو پتھراؤ کر کے یعنی پتھر سے مار مار کر چوٹ پہنچائیں گے، اور یہ ہماری طرف سے تمہارے لیے بہت دردناک عذاب ہوگا۔ اب اس سے ان قوم کے لوگوں کا یہ مطلب تھا کہ تم ہمارے لیے منحوس ہو، تم نے آ کر ہمارے خداؤں کے خلاف جو باتیں کرنی شروع کی ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے دیوتا ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، اور اب جو آفتیں ہم پر آ رہی ہیں، ابھی بھی وہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ آفتیں کیوں آ رہی ہیں۔ وہ اس کو ان پیغمبروں سے کوریلیٹ کر رہے ہیں جبکہ وہ خود غلطی پر تھے۔ تو جو آفتیں ہم پر آ رہی ہیں وہ تمہاری بدولت ہی آ رہی ہیں۔ ٹھیک یہی بات مشرکین مکہ اور منافق لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کرتے تھے۔ اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہے، کیونکہ تم ہمارے معبودوں کو غلط ٹھہراتے ہو۔ اچھا، اب یہاں ایک ٹرم دیکھیے، مشرک اور منافق، اس میں کیا فرق ہے؟ مشرک اسے کہتے ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرے خداؤں کو شریک کرتا ہے، اور منافق اسے کہتے ہیں جو اوپر سے دکھاوے کے لیے تو اسلام کو قبول کرتا ہے، مطلب ایمان لے آتا ہے، پر وہ من ہی من میں اسلام کا بھی مخالف ہوتا ہے اور اللہ سے بھی انکار کرتا ہے، مطلب وہ دکھاوے کا مسلمان ہوتا ہے۔ مشرک شرک کرنے والا یعنی شریک کرنے والا خدا کے ساتھ، منافق مطلب دکھاوے کا مسلمان۔ عرب میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ عام کر چکے تھے، اس ٹائم بھی بہت سارے ایسے مشرک تھے جو دکھاوے کے لیے مسلمان ہو گئے تھے تاکہ وہ صحابیوں کے اندر کے راز لے سکیں، ان کے منصوبے جان سکیں اور انہیں نقصان پہنچا سکیں۔ سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا بہت ڈیٹیل میں ذکر کیا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ قالو، تو وہ رسول بولے، طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے اپنے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ان ذکرتم، تو تم کیا یہ باتیں اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے؟ بل انتم، بجائے اس کے تم قوم مسرفون، حد سے گزرنے والی قوم ہو، یا بغاوت کرنے والی قوم ہو، یا تجاوز کرنے والی قوم ہو۔ قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون، یعنی کوئی بھی کسی کے لیے منحوس نہیں ہو سکتا، ہر کسی کا تقدیر نامہ اس کے اپنی ہی گردن میں لٹکا ہوا ہے۔ اب یہاں گردن میں لٹکے ہونے سے مراد ہر ایک کا نصیب اس کے خود کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں برائیاں دیکھتا ہے تو وہ اپنے نصیب سے دیکھتا ہے، اور اگر بھلائیاں دیکھتا ہے تو وہ بھی وہ اپنے نصیب سے ہی دیکھتا ہے۔ ہر انسان کی برائی بھلائی کا پروانہ اس کے اپنی گردن میں لٹکا دیا گیا ہے۔ یہ بات سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 13 میں صاف صاف قرآن میں کہی گئی ہے، یعنی انسان کی تقدیر میں جو کچھ بھی گھٹتا ہے وہ سب اس کے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جیسے جیسے وہ اعمال کرتے جاتا ہے ویسا ویسا ہی وہ دنیا میں اس کا اجر پاتا جاتا ہے۔ اگر وہ قوم اللہ کے رسولوں کو نہ جھٹلاتی تو ان پر کسی طرح کا عذاب نہ آتا، اور وہ اپنی رد عمل کو ہی بدل رہے تھے،
اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے گھیرا۔ تو یہ سب ان کے ہی عمل کا نتیجہ تھا، نہ کہ کسی کی نحوست۔ اس کے آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ اس مومن انسان کا ذکر کر رہے ہیں جو اسی قوم میں سے تھا جس نے حق کو قبول کیا اور اللہ پر ایمان لایا، اور اپنی قوم سے سفارش بھی کی تاکہ وہ رسولوں کو نہ جھٹلائیں، جس کا بہت بڑا اجر اس کو جنت کی خوشخبری سے ملا۔ انشاءاللہ ہم اسے اپنے نیکسٹ پارٹ میں کور کریں گے۔ ٹل دین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔